ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. معزز علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، میں چونکہ آج کے پروگرام میں صدر کی حیثیت سے ہوں اور اصول اور ضابطے کے مطابق مجھے یا تو سب سے پہلے بولنا چاہیے یا سب سے آخر میں بولنا چاہیے، لیکن بہت سارے اسباب کی بنیاد پر میں بیچ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. میرے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. میں اپنے معزز بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر کے دل کرتا ہے کہ بہت دیر تک بہت ساری باتیں آپ سے کروں، لیکن ایک پروگرام ہے اور اس کے اندر بہت سارے علماء ہیں، مقررین ہیں، اور اجلاس کا اصلاحی دعوتی مقصد کے علاوہ ایک اہم مقصد اور ہے، وہ ہے ادارے کے لیے کچھ چندہ کرنا، کچھ لینا، تاکہ ادارہ بآسانی چل سکے. اس لیے میں بہت دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہنا چاہتا. کچھ باتیں ہیں، کچھ دل کی باتیں میں آپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو فائدہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی سنور جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی غلط فہمی دور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو، کسی کے دماغ کو، کسی کے سینے کو ٹھنڈک پہنچ جائے. انہی آرزو اور تمناؤں کو سامنے رکھ کر کے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہت تیری ہے. بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. حقیقت یہی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب، ہر چیز کا پالنہار، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کو دینے والا اور تمام چیزوں کو لینے والا، خوشی دینے والا، سعادت دینے والا، اے اللہ تو ہی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اس کے اندر اتنا پاور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کہ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بڑا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عرش پر بیٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو، عہدے کو، منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، بزرگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہم مالک الملک، ہے اللہ تو ہی ملک والا ہے، تو تمام چیزوں کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، تخت و تاج دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو چھین لیتا ہے، چاہے چھوٹا عہدہ ہو، چاہے بڑا عہدہ ہو، منصب ہو، یہ سب عہدہ دینا، عہدہ چھیننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جتنی حقیقتیں، حقائق بیان کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک انسان جانتا ہے، جائے تو مسلمان، ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، جو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے، جس کی عقل سلامت ہے، جس کے اندر دل ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اس عظیم آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ہمیں بادشاہت چاہیے، اگر ہمیں عہدہ چاہیے، اگر ہمیں منصب چاہیے، اگر ہمیں سرکاری چاہیے، اگر ہمیں بڑا بننا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ کہ مالک ملک وہی ہے، دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے۔ آپ چاہیں زیادہ سے زیادہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن دینے والا وہ ہے۔ بہت سارے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ووٹ سے ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک ووٹ سے۔ بسا اوقات ایسا آدمی جیت لیتا ہے جس کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جیتے گا، اور کبھی کبھار ٹائی ہو جاتا ہے، دو آدمی برابر ووٹ لے کر آتا ہے۔ یہ سب دیکھی ہوئی چیز ہے میرے لیے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے۔ کون ہے میرے بھائی؟ میرے بھائی کون ہے جو عزت نہیں چاہتا؟ ہر کوئی عزت چاہتا ہے، عزت دار بھی عزت چاہتا ہے، جو عزت کے لائق نہیں ہے وہ بھی عزت چاہتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہو جاتے ہیں کہ عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ آپ عزت چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو عزت دینے والا وہ ہے، اوپر والا ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہاں وہ جس کو چاہے عزت دے دے گا۔ ہاں، آپ کو اسباب اختیار کرنا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے۔ عزت کیسے ملتی ہے میرے بھائیوں؟ عزت کیسے ملتی ہے؟ جب آپ صحیح معنی میں اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں خود بخود عزت حاصل کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خود بخود عزت نہیں مل سکتی، کسی کو مار کر کے عزت نہیں ملے گی،
تباہ کر کے عزت نہیں ملے گی، تکبر کر کے عزت نہیں ملے گی، گھمنڈ کر کے عزت نہیں ملے گی، پیسے سے عزت نہیں ملے گی۔ عزت کا کیسے ملے گی میرے بھائیوں؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت سے کہا۔ اس لیے اگر آپ کو عزت چاہیے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ ہو جائے، عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اناج زیادہ ہو جائے، عزت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے، آپ کے شر سے، آپ کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ آپ کو سلام ٹھوکیں، یہ عزت نہیں میرے بھائیوں۔ عزت وہ ہے، عزت وہ ہے کہ آپ کو لوگ آپ کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کریں دل سے۔ دو چیزیں ہیں میرے بھائی، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آپ الیکشن کے وقت کو، ووٹ کے وقت کو یاد کیجیے کہ تمام لوگ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے، تمام لوگ جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں الا ماشاءاللہ، سب لوگ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی جیت، کوئی دوسرا جیت نہیں سکتا۔ لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اس کے دل سے جو بات نکلتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے چہرے کو آپ پڑھیے، اس کے باڈی لینگویج کو آپ پڑھیے، اس کے جسم کو دیکھیے۔ اگر وہ آپ سے بھاگ رہا ہے، اگر وہ آپ سے بھاگ رہا ہے، آپ سے دور جا رہا ہے، چہرے میں کوئی ہنسی خوشی نہیں ہے، آپ سمجھ جائیے کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ عزت ہرگز وہ نہیں ہے، عزت وہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے اس کا دل کھلکھلا اٹھے، دل بھر جائے، وہ عزت ہے۔ اس عزت کو وہی شخص پا سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے۔ عزت کیسے ملے گی میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو آپ بنائیے، گھر کے ماحول کو سدھاریے۔ آپ کہیں آپ کی زبان میں گالی ہو، آپ کے بچے نہ پڑھیں، آپ ہمیشہ دوسروں کی برائی بیان کرتے رہیں، آپ کو سعادت نصیب ہوگی، آپ کو عزت ہوگی۔ آپ اپنوں کے ساتھ اچھے نہیں، آپ اپنے خاندان کے ساتھ اچھے نہیں، آپ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ اچھے نہیں، آپ کو عزت ملے گی؟ نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عزت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت مانگیں گے، اور عزت ملنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو آپ اپنائیں گے، تب آپ کو عزت ملے گی۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو پڑھائیں، آپ کو عزت ملے گی۔ آج ایک باپ کو اپنے بیٹے کی اس وجہ سے عزت ملتی ہے، ایک انسان سے پورے خاندان کو عزت ملتی ہے، ایک آدمی سے پورے سماج کو عزت ملتی ہے، ایک آدمی سے پورے ملک کو عزت ملتی ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو سکھائیے، پڑھائیے، تعلیم دیجیے۔ اللہ کی قسم، اس باپ کو عزت ملنے گارنٹی ہے، اس باپ کو ضرور عزت ملے گی جو اپنے باپ اپنے بچے کو پڑھائے گا، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے گا، جو اپنے بچوں کے لیے سوچے گا اور اچھی سوچ رکھے گا، اچھی طرح اس کے پیچھے خرچ کرے گا، اس کا دیکھ ریکھ کرے گا۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی، کہتے ہیں یہ فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں ایک آدمی نہیں، میں جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک آدمی کی وجہ سے پورا خاندان سدھر جاتا ہے، ایک انسان کی وجہ سے پورا خاندان سدھر جاتا ہے۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ اپنے بچوں کو کامیاب کیجیے، بچوں کو پڑھائیے، بچوں کو لکھائیے، بچوں کو اچھا بنائیے، بچوں کو عزت دار بنائیے، بچوں کو آگے بڑھائیے، اس بچے کے ذریعے آپ کو عزت ملے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو اپنے بچوں کی وجہ سے باعزت ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر
آپ اپنی کامیابی یا اپنی عزت یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، آپ کے پاس زیادہ جائیداد ہے، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ ہاں اس وقت عزت کریں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، لوگ اس وقت عزت کریں گے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جب آپ غریبوں کو دیں گے، جب آپ محتاج کو دیں گے، جب آپ بیماروں کو دیں گے، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس وقت لوگوں کی عزت آپ کو ملے گی، اس وقت آپ عزیز بنیں گے لوگوں کی نگاہ میں۔ نہیں تو آپ کو عزت نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ آپ کو کبھی عزت ملے گی جب آپ کے گاؤں میں، جب آپ کے سماج میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں جب ایک اچھا ادارہ بنے گا، تب آپ کو عزت ملے گی، آپ کا نام ہوگا، آپ کا نام ہوگا، اچھی نگاہ سے دیکھیں گے فلاں گاؤں کا ہے جہاں یہ مدرسہ ہے، یہاں اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، فلاں ایک پروگرام ہوا تھا، تب جا کر کے آپ کو عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کا حکم ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، تجربہ ہے، حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک فرشتے دعا دیں گے آپ کو اگر اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اور دے۔ تجربہ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، تجربہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، آپ اپنے ذہن کو صحیح کیجئے، اپنی نیت کی اصلاح کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے دے تو میں اللہ کے راہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں ایک یتیم کی کفالت کروں گا، فلاں مدرسے میں ایک روم بنا کر کے دوں گا۔ یہ سعودیہ کے لوگ، فلاں جگہ کے لوگ، عرب ممالک کے لوگ، یورپ امریکہ کے لوگ، اچھے اچھے مسلمان جو آپ کے یہاں کچھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جس کو لینے کے لیے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے بھائیو وہ بھی انسان ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ بہت پیسے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک فکر ہے، ان کی ایک چاہت ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے خرچ نہیں کیا تو آپ کے بچے آپ کے لیے کبھی بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے خرچ نہیں کیا، نیتوں کو صحیح کرو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نیتوں کو صحیح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ فرشتے یہ گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ نصوص وحی کو آپ دیکھیے، قرآنی آیات کو آپ پڑھیے، احادیث کو آپ پڑھیے کہ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ فرشتے آپ کو دعا دیں گے، کیا دعا دیں گے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو تو اور دو، اللہ تعالیٰ تو اور دو۔ وآتی ممسکا تلفا، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرشتوں کی دعا ہے، اور جس کو فرشتے کی دعا لگ جائے گی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو فرشتوں کی بد دعا لگ جائے گی وہ ناکام ہو گیا۔ سعادت چاہتے ہیں میرے بھائیوں، سن لو میری آخری بات کہ آپ خوش نصیب اسی وقت ہوں گے، آپ کو عزت اسی وقت ملے گی جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، جب آپ مسکرا کر کے لوگوں سے ملیں گے، جب آپ لوگوں پر ظلم و زیادتی کو چھوڑ دیں گے، جب آپ گنہگار بندہ نہیں بنیں گے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنیں گے، جب لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جب آپ غریبوں کی مدد کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کیا چیز تھی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے؟ کچھ بھی کرو، پلاننگ کے تحت کرو۔ ایک عجیب چیز ہے کہ یہ بدگمانی کی وجہ سے ہماری بہت ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں بدگمانی کی وجہ سے، اور راستے بند ہو جاتے ہیں۔
بدگمانی کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرنا. میں کیا کروں گا میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے. میری وجہ سے آپ اپنے آخرت کو برباد کر دیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا. کسی پر ظلم کرنا یہ بڑی چیز نہیں ہے. کسی پر ہاتھ اٹھانا بڑی چیز نہیں ہے. کسی پر بندوق چلا دینا یہ بڑی چیز نہیں ہے. آپ چاہیں تو مجھے مار دیں, میں چاہوں تو آپ کو مار دیں. مارنا بہت آسان کام ہے میرے بھائیو. کبھی کسی چیز کو موچ کی لڑائی نہ بنانا, کسی چیز کو ناک کا مسئلہ نہ بنانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے. اگر آپ پر کوئی ظلم کرے, کسی نے آپ کو کہا کہ فلاں آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, اس آدمی کے پاس چلے جائیے, بھائی مجھ سے کیا غلطی ہوئی, کیوں آپ نے ایسا کیا ہے, ایسا نہ کیجیے, میں اچھا ہوں آپ کے لیے, آپ بھی میرے لیے اچھا کریں, معاملہ حل ہو گیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور اس کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب. روزی دینے والا اللہ. کبھی بھی روزی کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا, اپنے آپ کو حقیر نہ کرنا. جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے, ابھی ہم پورے نہیں ہوئے تھے, ابھی روح پھونکی جا رہی تھی, اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ لیا ہے کہ آپ کو کتنی روزی ملے گی. بس دعا کریں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی عطا فرما. ایک تجربے کی بات اور قرآن و حدیث کی بات کر کے میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے میرے بھائیو کہ آج جتنے لوگ ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دوبارہ میں اسے دہراتا ہوں, ایک صدر مجلس ہونے کے اعتبار سے میرا بھی ادارہ ہے, میں چلاتا ہوں, کتنی پریشانی ہوتی ہے, کتنا سہنا پڑتا ہے. 50 اساتذہ, 60 اساتذہ, 100 اسٹاف, 110 اسٹاف لوگوں کو دینا پڑے گا میرا بھائی. لیکن تاخیر ہو جاتی ہے. نہیں ہے, وہ انسان دشمن ہے اللہ کا, وہ انسان گنہگار ہے جو اپنے پاس پیسے رکھ کر کے اپنے ماتحت اساتذہ اور عام اسٹاف کو اور لوگوں کو پریشان کرے. وہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں. لیکن پریشانی ہو جاتی ہے, نہیں ہوتا میرے بھائی. سن لیتا ہوں, یاد رکھنا میری اس بات کو, کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا, کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا. اور جتنے لوگ ہم یہاں پہ ہیں, کوئی خالی واپس نہ جائے. اللہ کی راہ میں اس ادارے کے لیے, اس چمن کے لیے آپ ضرور کچھ نہ کچھ کر کے جائیں, ضرور کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. اللہ کی قسم میں دعا بھی دیتا ہوں, تجربہ بھی ہے, یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دے گا, آپ کو خوشی نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے نجات دے دے گا. خالی ہاتھ نہیں جانا. آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے پاس نہیں ہے, کیا کروں؟ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دے گا. اور یہ حدیث میں بھی ہے, یہ شریعت میں بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے. زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں النمو و زیادہ. زکوٰۃ کا معنی ہے النمو و زیادہ. مال دینے سے, زکوٰۃ دینے سے جس طرح مال پاک و صاف ہوتا ہے, اسی طرح مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے, مال بڑھتا ہے, دولت میں پیسے میں اضافہ ہوتا ہے. ضرور دے کر کے جائیے گا. اتنے سارے. اور میں اخیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ہے ایک صدر مجلس ہونے کی حیثیت سے میں اپنے علماء کرام سے, مقررین سے, خطبہ سے, حالانکہ میں اس قابل نہیں کو میں کسی کو نصیحت کروں. میرے محترم بھائیوں دوستوں, میں اپنے ذمہ داروں سے, ہر طرح کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, علماء ہیں, ذمہ داران ہیں, خطبہ ہیں, سب ہیں. الحمدللہ سب کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. سب کو سب کا حق ملنا چاہیے. ذمہ داروں سے کہوں گا میں, ہمارے رفیق چترویدی صاحب ہیں, ناراض نہیں ہوں گے کہ برائے مہربانی آج کے بعد سے اگر میری بات سے آپ کو اتفاق کرتے ہیں, کسی مسلمان عالم کے سامنے چترویدی نہیں لکھے. حرام ہے, حرام, اللہ کی قسم حرام ہے. کس اعتبار سے حرام ہے؟ چترویدی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے 4 وید اور بڑے. کسی ہندو کو آپ نہیں سنتے ہوں گے کہ چترویدی لکھتا ہے.
بڑے کوئی چترویدی نہیں لکھتا ہے. اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کوئی آ کر کہے کہ چترویدی یعنی قرآن کی 2-4 آیت ہم یاد کر لیں اور کہے کہ میں قرآنی ہو گیا, میں قرآن کا ماہر ہو گیا, حدیث کا تو ایک حدیث جان لیں اور کہے کہ میں حدیث کا ماہر ہو گیا. نہیں, ہاں اچھی تقریر کرتے ہیں, یہ نام سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم پہ ہمارے رفیق چترویدی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اچھی تقریر کر رہے ہیں, علاقے کے حساب سے بہت اچھی تقریر کیجیے اور مشق کیجیے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا. نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے, نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ذمہ داروں سے کہوں کسی کے نام کے ساتھ. اور اس طرح ایسے ایسے القاب لکھتے ہیں کچھ لوگ, یہ فلاں قام بدعت اور فلاں ایسا شرک کا کلا تباہ کرنے والا اور فلاں ایسے ان سے بچے. غلو ایاکم والغلو فی الدین, دین کے اندر غلو نہیں ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دین. اس کے علاوہ آپ جو اجلاس کر رہے ہیں اچھی چیز کیجیے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ 2 لاکھ آمدنی ہو اور 3 لاکھ آپ کا خرچ ہو جائے پھر آپ پریشان ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوچیں, سوچ سمجھ کر کے اچھے مقررین کو آپ بلائیے جو قرآن اور حدیث والے ہیں, ایسے لوگوں کو بلائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے برکت دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. نیت اگر آپ کی صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں, ہاں نیت صحیح ہے, محنت چاہیے, کوشش چاہیے, کوشش کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا, ضرور دے گا, ضرور دے گا, ضرور دے گا. صرف علماء کی بات نہیں, صرف مدرسے والوں کی بات نہیں, محنت کرو میرے بھائیو. ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. یہ قرآن کا یہ قرآن کی حقیقت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو, آپ کی نیت کو, نیت صالحہ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں ڈال دے, آزمائے, امتحان دے, لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہے, اگر آپ اچھے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مدرسین تدریس میں, ٹیچنگ میں کوشش کریں, ذمہ داران ادارے کو سنبھالنے میں, سجانے میں کوشش کریں, گاؤں کے لوگ اللہ کے نام میں خرچ کر کے محنت کریں, کوشش کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی عزت دے گا, قبر میں بھی عزت دے گا, برزخ میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے گا, اطمینان دے گا, سعادت نصیب فرمائے گا, خوشی ہوگی آپ کو. پھر آپ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھو گے میرے بھائیو. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, کہ اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے, محنت کیجیے, کوشش کیجیے, اور جو اسباب ہیں سعادت کے, عزت کے اسباب کو اختیار کیجیے, اس ادارے کو نہ بھولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس خاص مقصد کے لیے اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اس ان خاص مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحیح بولنے, صحیح باتیں سنانے, اور تمام لوگوں کو مل جل کر کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے کینہ بغض کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی اچھی بات ملے اسے لینے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.